دین کے دو حصے ہیں. کتنے؟ پہلا حصہ مذہب اور دوسرا بولیے سیاست. اور میں نے ایک جملہ کہہ دیا تھا ہے نا کہ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ مذہب دین الگ ہے اور سیاست کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اس میں اور ابو جہل میں بڑی سیدھی سی بات. اس لیے کہ ابو جہل کافر تھا، یہ منافق ہیں. اور قرآن نے کہا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافق کا ٹھکانہ جہنم میں کافر سے بھی نیچے ہوگا. اس لیے کہ کافر جیسا بھی ہے اس نے کم از کم دھوکہ تو نہیں دیا اس نے. اور منافق کیا کرتا ہے؟ خدا کو مانتا بھی نہیں اور بندوں کو دھوکہ دیتا ہے. تو قرآن نے کہا کہ منافق کا انجام کافر سے بھی. اب دین کے دو حصے ہو گئے، مذہب اور پھر میں نے عرض کیا تھا کہ مذہب ایک ہی حصہ ہے اور سیاست بولیں 9 حصے ہیں. پھر میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ بہت سارے شریعت کے ایسے احکام ہیں، اور پہلا بنیادی حکم کہ ہر شخص تک رزق پہنچایا جائے. کیا؟ تو کیا صرف نماز پڑھنے سے، اذان دینے سے، مسجد بنانے سے یہ کام ہو جائے گا؟ تو ہر شخص تک رزق پہنچانا جو کس نے پیدا کیا؟ پیدا اس نے کر دیا ہے، مگر پہنچانے کی ذمہ داری کس کی لگائی؟ بندوں کی. کیونکہ انسان کو اس نے کیا بنایا؟ اور خلیفہ وہ ہوتا ہے جو ذمہ داری میں شریک ہوتا ہے. کیا؟ ذمہ داری میں جو ذمہ داری قبول نہ کرے وہ وزیر نہیں بن سکتا، وہ خلیفہ، وہ نائب ہونے کے لیے ذمہ داری کو قبول کرنا. عمر فاروق نے قبول کی کہ نہیں کہ اگر دریائے فرات کے کنارے کتا بھی بھوک سے مر گیا تو سوال بولیے عمر سے ہوگا. تو کیا یہ عمر نے شرک کر دیا کہ رازق تو خدا ہے، تم کہاں سے رازق بن گئے؟ نہیں، پیدا کرنے والا خدا ہے مگر بانٹنے کی ذمہ داری بندوں کی ہے. اس لیے آقا دو جہاں جہاں نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، وہاں فرمایا رحمت للعالمین، تمام جہانوں کے لیے. اب 2 حصے ہو گئے. پھر میں نے عرض کیا تھا کہ منافقت بھی دونوں شعبوں میں ہوگی. منافقت بھی مذہبی منافقت اور سیاسی